بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو وظیفے کا آغاز کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا مانگ لیتے ہیں. کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے ہمارے مالک و مولا، ہماری اور ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا رب العالمین، ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما. اے مالک و مولا، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما. مولا، جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، ان کے جو بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں، مولا دور فرما دے. بیماریاں، قرض داریاں دور فرما دے. مولا، ان کی جو بھی دلی جائز مرادیں ہیں سب پوری فرما دے. اے مالک و مولا، جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا، جنہوں نے بھی مجھے میسیجز کیے ہیں، مولا تو سب کے دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے. ان کے جو بھی مسائل ہیں حل فرما دے مولا. یا اللہ، جو تجھ سے مانگا اور جو نہیں مانگ سکے میرے مالک، وہ ہمارے حق میں بہتر فرما دے. ہمارے سننے والوں کے حق میں بہتر فرما دے. اپنا فضل و کرم عطا فرما دے. یا اللہ، جو اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما. یا اللہ ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ، جو بے اولاد ہیں، یا اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ، جن کے گھر نہیں ہے، یا اللہ انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما. یا اللہ، سب کے دلوں کی نیک جائز خواہشیں پوری فرما دے میرے مالک. جو پریشان ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے میرے مالک. یا اللہ، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے. یا اللہ، ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، اپنے عبادت گزاروں میں رکھی میرے مالک. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر چلا. مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اللہ، اپنا فضل و کرم کر، سب پر اپنا فضل و کرم فرما. آمین یا رب العالمین. آج میں بچوں کے لیے بہت ہی اچھا، بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کر آئی ہوں، بلکہ ان کے لیے ایک تحفہ ہی سمجھ لیں. بچوں کے لیے یہ ایک تحفہ ہی ہے. جو بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، اگر کالجوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، مدارس، دینی مدرسوں میں ہیں، ان تمام بچوں کے لیے یہ ایک بہت ہی خوبصورت تحفہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. جو بچے پریشان رہتے ہیں کہ انہوں نے پیپرز دیے ہیں، اچھے بھی دیے ہیں، لیکن کچھ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ان کے رزلٹ اچھے نہیں آتے اور وہ بچے بہت مایوس ہو جاتے ہیں. اور کچھ بچے ایسے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں، انہیں شوق ہے، لیکن ذہنی طور پر انہیں وہ چیزیں یاد نہیں ہوتی. وہ اس چیز کو لے کر پریشان رہتے ہیں کہ سارا دن بھی وہ لے کر بیٹھے رہتے ہیں کتابیں، لیکن انہیں یاد نہیں ہوتا. ایسے بچوں کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ، اور ان کے پیرنٹس کے لیے اس سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتے کہ بچے کو کیا کریں. اسکولوں میں بھی بھیجتے ہیں، ٹیوشنس میں بھی بھیجتے ہیں، ان کو اپنی ایکسٹرا کیئر بھی دیتے ہیں، ان پر ایکسٹرا پیسے بھی ان کے جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ٹیوشنوں میں بھی جاتے ہیں، اسکولوں میں بھی اگر ایکسٹرا ٹیوشنز رکھیں اس میں بھی ہیں. تو ان سب مسائل کا ایک بہترین حل ہے. آپ یہ وظیفہ کریں جو اب میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں. انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی یہ تمام پریشانیاں دور ہوں گی. جو بچے چاہتے ہیں کہ میں تعلیم میں آگے بڑھ جاؤں، میری تعلیم میں بہت ترقی ہو، 100% کامیابی ہو،
تو ایسے بچے یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ انہیں کامیابی ملے گی، ترقی ملے گی۔ اور جو بچے ذہنی طور پر تھوڑے کمزور ہیں، یہ اکثر عموماً بچوں میں یہ چیز ہوتی ہے، کچھ بچے جو ہوتے ہیں ذہنی طور پر تیز ہوتے ہیں، جنہیں یہ جو بھی وہ کام یاد کرتے ہیں یا جو بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے مائنڈ میں رہتی ہیں، لیکن کچھ بچے ذہنی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ ان میں قصور ان بچوں کا نہیں ہوتا، بائی برتھ ان بچوں کے جو ہے نا دماغ کمزور ہوتے ہیں، ان پر ہم زیادہ برڈن نہیں ڈال سکتے، نہ زیادہ سختی کر سکتے ہیں کہ وہ یاد نہیں کرتے یا وہ نالائق ہیں۔ تو ایسے بچوں کے لیے اسپیشلی آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ ان کا ذہن تیز ہوگا اور پڑھائی کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوگا، اور انشاءاللہ اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے، پوزیشن ہولڈرز ہوں گے۔ تو آپ نے باقاعدگی سے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ جو بڑے بچے ہیں، جو کالج یونیورسٹی میں جانے والے ہیں، وہ تو اپنے لیے یہ وظیفہ خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ بچے چھوٹے ہوتے ہیں جو خود یہ نہیں کر سکتے، ان کے پیرنٹس جو ہیں، اسپیشلی مائیں جو ہیں، وہ یہ عمل کریں، ان کو دم کر کے وہ پانی پلائیں، انشاءاللہ اس سے ان کو کافی کامیابی حاصل ہوگی۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب ہمیں کسی سے کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو ہمیں اس کی تعریف کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد جب ہم اس سے وہ کام کرواتے ہیں یا کام لیتے ہیں تو وہ بہت ہی خوشی سے وہ کام کرتے ہیں۔ اور ہم نے اپنے سارے کام اللہ رب العزت سے کروانے ہیں۔ جو شخص اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس بندے کو کبھی ناکام نہیں کرتا۔ آپ نے روزانہ ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح رات کو سونے سے پہلے، یہ 2 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کی ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ اتنی جو آیت ہے آپ نے یہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے، 100 مرتبہ دن کو، 100 مرتبہ رات کو، صرف اتنا آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں اللہ رب العزت کی ساری تعریف بیان ہو جاتی ہے، یعنی تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ 100% آپ کو اس میں کامیابی ہوگی۔ اگر آپ کے امتحان ہونے والے ہیں تو اس سے چند روز پہلے آپ یہ شروع کر دیں عمل، اور اگر پیپرز ہو چکے ہیں تب بھی آپ یہ کریں۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اگر بچے نے کچھ کیا ہے، یہ نہیں کہ اگر وہ خالی پیپر دے کر آ گیا ہے تو آپ کہیں کہ جی وظیفہ کر لیا ہے تو ہم تو پاس ہو جائیں گے، ایسے نہیں۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو بیچارے محنت کرتے ہیں اور پیپر دے کر آتے ہیں، لیکن انہیں اس حساب سے ان کے نہیں ملتے مارکس، کیونکہ سم ٹائم جو چیکر ہوتا ہے وہ بڑی ٹف مارکنگ کرتا ہے کہ بچوں کے مارکس وہ کافی جو ہے نا کٹنگ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایسے بچوں کے لیے کہ اللہ رب العزت اس بندے کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے اس چیکر کے، کہ وہ اتنی اسٹرکٹلی وہ چیکنگ نہیں کرتا، تھوڑا سا جو ہے نا وہ اسے لوز مارکنگ میں رکھتا ہے۔ تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو کامیابی دے گا۔ اور جو بچے ابھی پڑھائی کر رہے ہیں، یعنی اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، وہ بچے یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت انہیں کامیابی دے گا۔ اور یہ عمل اتنا بڑا نہیں ہے کہ بچے روزانہ نہیں کر سکتے، یہ ایک ایسی آیت مبارکہ ہے کہ یہ ہر بچہ پڑھ سکتا ہے، چھوٹا بچہ بھی یہ پڑھ سکتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ صرف اتنا آپ نے یہ پڑھنا۔ وظیفہ ایک دفعہ پھر سن لیں، آپ نے صبح اور شام، یعنی دن کے وقت اور رات کے وقت، آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ ہے، یہ آپ نے 100 مرتبہ صبح اور شام پڑھنی ہے، اور اس کے اول و آخر آپ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اور یہ آپ نے، اگر آپ کے پیپر ہونے والے ہیں، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لیں اسے، آپ کی بہت سی پریشانیاں تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی طرف۔ کہتے ہیں کہیں ایک خوشحال شخص رہتا تھا، اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا جو اس نے بہت ہی پیار اور بہت ہی لاڈ سے اس کو پالا تھا۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، نہ کوئی کام جانتا تھا۔ ایک دن اس کے والد نے اسے آواز دے کر بلایا اور اسے بٹھا کر کہا کہ بیٹا اب تم بڑے ہو گئے ہو،
اب تمہیں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے خون پسینے کو بہا کر کمائی کرنا سیکھو اور زندگی کا ڈھنگ سیکھو۔ بیٹے کو یہ بات تھوڑی ناگوار گزری اور اس نے احتجاجاً اس لہجے میں اپنے باپ سے کہا کہ مجھے تو کوئی کام کرنا ہی نہیں آتا۔ کہ والد نے کہا کوئی بات نہیں، تم اب سیکھ لو، تم آج ہی شہر چلے جاؤ اور جب تک میرے لیے ایک سونے کی اشرفی نہ لے آؤ واپس نہ لوٹنا۔ بیٹا ابھی جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اس کی ماں جو یہ سب گفتگو سن چکی تھی اس کے پاس آئی اور اسے چھپکے سے ایک اشرفی دی اور کہا کہ جاؤ اور رات کو واپس آ کر اپنے والد کو یہ دے دینا اور اپنے باپ سے آ کر کہنا کہ یہ میں شہر سے کما کر لایا ہوں۔ رات گئے جب بیٹا واپس آیا تو اس نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا اس کی ماں نے کہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے پاس گیا اور کہا کہ ابا جان یہ لیں اشرفی، میں نے بہت ہی محنت کی اور بہت ہی مشکل سے آپ کے لیے یہ کما کر لایا ہوں۔ باپ نے وہ اشرفی لی اور اسے بہت ہی غور سے دیکھا، پھر آتش دان میں جلتی آگ میں جھونکتے ہوئے کہا کہ نہیں بیٹا، یہ وہ اشرفی نہیں جو مجھے چاہیے، تم کل سے پھر کام پر جانا اور یاد رکھنا جب تک اشرفی کما نہ لو واپس مت آنا۔ بیٹا خاموشی سے باپ کے اس عمل کو دیکھتا رہا، نہ کوئی احتجاج کیا نہ کوئی رد عمل، اور اگلے ہی دن جب وہ دوبارہ شہر کے لیے روانہ ہونے لگا تو دروازے پر پہنچ کر وہ اپنی ماں کا منتظر تھا۔ اس کی ماں نے دوبارہ اس کے ہاتھ میں ایک اشرفی دی اور کہا بیٹا اب کی بار 2-3 دن بعد واپس آنا اور آ کر اپنے باپ کو یہ اشرفی دینا اور کہنا کہ میں نے بہت ہی محنت سے کمائی ہے۔ بیٹے نے اپنی ماں کی کہی ہوئی بات پر ہی عمل کیا اور 3 دن بعد واپس جب گھر آیا آ کر اپنے باپ کو وہ اشرفی دی اور کہا کہ ابا جان 3 دن سے لگاتار محنت کے بعد مجھے یہ اشرفی ملی ہے۔ اس کے باپ نے پھر اشرفی دیکھی اور اسے غور سے دیکھ کر اس نے دوبارہ اسی آتش دان میں پھینک دی اور کہا کہ بیٹا یہ وہ اشرفی نہیں جو میں تم سے چاہتا ہوں، تم کل پھر سے کام پر جاؤ اور یاد رکھنا جب تک اشرفی کما نہ لو واپس گھر مت لوٹنا۔ بیٹا اس بار بھی بغیر کسی احتجاج کے اور بغیر کسی رد عمل کے خاموشی سے اپنے والد کے اس عمل کو دیکھتا رہا اور پھر اگلے ہی دن وہ اپنی والدہ کے جاگنے سے پہلے ہی شہر کو روانہ ہو گیا۔ شہر میں وہ پورا 1 مہینہ رہا اور اس نے دن رات محنت کی اور حقیقی معنوں میں اس نے ایک اشرفی کمائی اور بہت خوشی خوشی اسے سنبھال کر وہ واپس لے کر اپنے والد کے پاس پہنچا۔ اشرفی اپنے والد کو دیتے ہوئے اس نے کہا کہ ابا جان خدا کی قسم اس بار یہ اشرفی میری محنت کی کمائی ہے، میں نے دن رات محنت کی اور اپنا خون پسینہ بہایا اور آپ کے لیے یہ ایک اشرفی کما کر لایا ہوں۔ اس کے والد نے اس اشرفی کو لیا اور پھر غور سے اس کو دیکھنے لگا۔ جیسے ہی اس کے والد نے اپنا ہاتھ بڑھایا اس اشرفی کو دوبارہ اس میں پھینکنے کے لیے، بیٹے نے اپنے والد کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار اس کے والد نے مسکرا دیا اور اٹھ کر اس بیٹے کو گلے لگایا اور کہا کہ بیٹا اب صحیح معنوں میں تم وہ اشرفی لائے ہو جو میں تم سے چاہتا تھا۔ کہا کہ بے شک یہ اشرفی تمہاری محنت اور خون پسینے کی کمائی ہے، کیونکہ اس سے ضائع ہوتے تم سے دیکھا نہیں گیا، جبکہ اس سے پہلے میں 2 اشرفیاں آگ میں پھینک چکا ہوں مگر ان سے تمہیں کوئی افسوس نہیں ہوا، تم نے بغیر کسی مزاحمت کے انہیں آگ میں پھینکتے ہوئے دیکھا۔ سچ کہتے ہیں کہ بغیر محنت کے کمائے ہوئے پیسے کا افسوس نہیں ہوتا، جبکہ محنت سے کمائے ہوئے پیسے کا اتنا ہی افسوس ہوتا ہے جب وہ ضائع ہوتا ہے۔ سب سے قیمتی کمائی محنت اور حق حلال کی کمائی ہوتی ہے۔ رب العزت فرماتا ہے کہ رزق حلال عین عبادت ہے، محنتی میرا دوست ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے لوگ حرام پیسہ کمانے کے لیے ہر راستہ اپناتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، غریبوں کا مال کھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں۔ اللہ رب العزت تمام لوگوں کو جائز طریقے سے کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔